بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن مانتے ہیں اور بعض علماء نے اس مسئلے میں توقف کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم خدا کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مگر اہل سنت کے علماء محققین مثلاً امام جلال الدین سیوطی و علامہ ابن حجر حیثمی و امام قرطبی و حافظ اسام ابن ناصر الدین و حافظ شمس الدین و مصفی و قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی و شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب علا کلیل مولانا عبدالحق مہاجر مدنی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلہ کو ثابت کیا کہ حضور کے والدین بلکہ حضور کے تمام آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں۔ اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آبا و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے لہٰذا مومن ہوئے۔ دوم یہ کہ تمام حضرات حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کہلاتا ہے اور ان لوگوں تک حضور علیہ السلام کی دعوت ایمانی پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کی تصدیق کی، اور حضور کے والدین کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے، اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالیٰ نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں اور اس مسئلے کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ اسعۃ اللمعات جلد 1 صفحہ 718۔ اسی طرح خاتم المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ امام قرطبی نے اپنے کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب حجۃ الوداع میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و الم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو سادہ و فقراء
مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ان کو زندہ فرما دے، تو خداوند تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائے۔ اور الاصابہ والنجائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے، بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت مؤکد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت میں زمین بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے، چنانچہ وہ درخت ہرا ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے، اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا عقلاً محال ہے نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے منقول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ حدیث حضور کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کی ہے، کیونکہ حضور کے والدین کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا ہے، جو حضور کے وصال سے چند ہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے، اور حضور کے مراتب اور درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے کو خداوند تعالیٰ نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا تھا کہ آپ کے والدین مسلمان ہوں، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ کو سرفراز فرما دیا کہ آپ کے والدین کو صاحب ایمان بنا دیا۔ اور قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد جہنم میں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والحجاب۔ ترجمہ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ملعون کر دے گا۔ حافظ شمس الدین دمشقی علیہ الرحمہ نے اس مسئلے پہ نعتیہ اشعار میں اس طرح بیان فرمایا ہے: جب حبال اللہ لتی مرحد فضل علی فضل وکان ہی روفا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو فضل بالائے فضل سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے۔ فاہیا امہ وکجابہ لیمان فضلا لطیفا، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے حضور کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے فضل لطیف سے زندہ فرمایا۔ فسلم فلکم فالقدیم بہی قدیر وان کان الحدیث بہی ضعیفا، تو تم اس بات کو مان لو کیونکہ خداوند قدیم اس بات پر قادر ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ انتہائی متقطن تفسیر روح البیان جلد 1 صفحہ 217 تا 218۔ صاحب الکلیل حضرت علامہ شیخ
حق مہاجر مدنی قدسہ سرہ العزیز تحریر فرمایا کہ علامہ ابن حجر حیتمی نے مشکوٰۃ کی شرح میں فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ دونوں ایمان لائے اور پھر وفات پا گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور جن محدثین نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے ان میں امام قرطبی اور شام کے حافظ الحدیث ابن ناصر الدین بھی ہیں، اور اس میں طعن کرنا بے محل اور بے جا ہے، کیونکہ کرامات اور خصوصیات کی شان ہی یہ ہے کہ وہ قواعد اور عادات کے خلاف ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا موت کے بعد اٹھ کر ایمان لانا یہ ایمان ان کے لیے نافع ہے، حالانکہ دوسروں کے لیے یہ ایمان مفید نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے والدین کو نسبت رسول کی وجہ سے جو کمال حاصل ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، اور حضور کی حدیث لیت سوری ما فعل ابوائی، کاش مجھے خبر ہوتی کہ میرے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، کے بارے میں امام سیوطی نے در منصور میں فرمایا کہ یہ حدیث مرسل اور ضعیف اعلیٰ اسناد ہے۔ عقلیل اعلیٰ مدارک التنزیل جلد 2 صفحہ 10۔ بہرکیف مندرجہ بالا اقتباسات جو معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں ان کو پڑھ لینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت ایمانی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ حضور کے والدین اور تمام آبا و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام کا التزام رکھا جائے، باخبر ان رشتہ داروں کو جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن و حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے، جیسا ابو لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب۔ باقی تمام قرابت والوں کا ادب محفوظ رکھنا لازم ہے، کیونکہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قرابت حاصل ہے ان کی بے ادبی و گستاخی یقیناً حضور علیہ السلام کی ایذا رسانی کا باعث ہوگا، اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ چکے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں۔ اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب قبلہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک محققانہ رسالہ بھی ہے جس کا نام ثمر الاسلام الآباء الکرام ہے، جس میں آپ نے نہایت ہی مفصل و مدلل طور پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد موحد مسلم ہیں، واللہ تعالی عالم۔